یوسف بٹ صاحب ہیں جی برسلز سے. سوال بڑا خوبصورت ہے چونکہ میں اس کے بارے میں کافی لکھا ہے میں نے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں جگاڑ عام ہے جبکہ کریٹیوٹی کا فقدان ہے. $1 ملین سینٹنس. یوسف بٹ صاحب آپ نے وہ بات کی ہے جو اس ملک میں کرتا کوئی نہیں, سوچتا کوئی نہیں, یا بکواس کا رواج ہے بہت. اچھا, کہتے ہیں کہ یہاں جگاڑ عام ہے, کریٹیوٹی کا فقدان ہے, اور یہ چیز پاکستان کے پیچھے رہ جانے اور ان گنت مسائل میں گم ہونے کی اصل وجہ ہے. سبحان اللہ. پاکستان, میں تو مذاق اڑاتا ہوں اس بات میں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, وہ کھے اور سوا ٹیلنٹ ہے, جگاڑ ہوتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی ہے. ہم دین کو عہد حاضر کے مطابق انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. بنجر بانچ لوگ, کریٹو تھنکنگ ہے ہی نہیں. میں بعض اوقات تبصرے تجزیے سننا ہوتا ہوں, ربش, اس میں دور تک کی کوئی بات ہوتی نہیں. اب کسی گمے مسجد کے پاس چلے جائیں, اس طرح کا کریں. اچھا, اپنی آپ صبح دوپہر شام دیکھیں, اپنی زندگیاں دیکھیں. ہماری کنسٹرکشن کن گھروں میں رہ رہے ہیں, سیمنٹ ہماری ایجاد ہیں. فلش سسٹم سے لے کے یہ اپنی بجلی ہے, گیس ہے, پیٹرول ہے, گاڑیاں ہیں, فون ہیں, سیل فون ہیں, ٹی وی ہے, کیمراز ہیں. پتہ نہیں ٹیکنالوجی کدھر مریخ پہ پہنچے ہوئے ہیں لوگ. ادھر کیا ہے, بالکل چھچروں کی طرح ان کی. اب تو کسی گاؤں میں آپ چلے جاؤ تو جو ٹریکٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, اس نے بھی لنڈے کی جینز پہنی ہوتی ہے. یہ اوقات ہے. اپنے تو جوتے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس. یہ جو یہاں نارملی پہنے جا رہے ہیں وہ نہیں ہے, بالکل نہیں. آپ کا اردو میڈیم بچے کا تو مستقبل کوئی نہیں رہ گیا. آپ کی تو زبان بھی نہیں ہے, آپ کا تو کلچر بھی نہیں ہے. آپ کس دنیا میں زندہ ہیں, یو نو آئیڈیا. بندہ بیمار ہو سوائے ویسٹ کی محتاجی کے کچھ بھی نہیں. لائف سیونگ ڈرگز اور جتنا ماڈرن اکوپمنٹ, مشینری, یہ وہ, کروڑہا روپے کی ایک مشین ہوتی ہے, لیکن وہ زندگی کی ضمانت دیتی ہے. ہم کدھر پھنسے, بس جی آئی او ای سی, وہ آئی او ای سی. پاکستان میں یا اور جو بھوکے ننگے ملک ہیں ان کی ایوریج عمر دیکھو, اور اسکینڈینیویا کی دیکھو, وہاں اللہ اور ہے نہیں. گھسی پٹی باتیں, بوتھا اٹھا کے کہہ دیں گے اللہ خیر کرے گا. اللہ خیر تو کرے گا, اللہ کے خیر کی کوئی شرائط بھی ہیں. کم بختو کبھی ان کا بھی سوچو, ورنہ عیاش تھے, بدکار تھے حکمران بغداد کے, اینٹ سے اینٹ بجا دی منگولوں نے, تو اللہ نے بالکل خیر نہیں کی, سزا دی. بنگلہ دیش میں خیر ہوئی تھی. یہ بھی کلیشاز بھی لفظ بنائے ہوئے ہیں, وہ رگڑی جاتے ہیں. یہ میں زبان زدے, میں 20 دفعہ میں نے کالم میں مذاق اڑایا, ایسے ڈھیٹ ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی, وہ ٹیلنٹ ہے ہی نہیں. نقلچو قسم کے لوگ ہیں. اب ایک زمانے میں ہمارا میوزک سب کانٹیننٹ کا کہہ لیں, یہ ایون بنگلہ دیش, اب میوزک میں بھی سارا ان کی چھاپ ہے, ان کی فوٹو کاپیاں گھٹیا قسم کی, سارا کچھ. اور کیا ٹیلنٹ کیا ہے آپ کا؟ انتڑیوں سے, مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے کوکنگ آئل بنانا, کیمیکل سے دودھ تیار کرنا, چمگادڑوں, کچھووں, کتوں, کھوتوں, گدھوں کا گوشت مٹن بنا کے یا بیف بنا کے بیچیں. یہ ٹیلنٹ کچھ بھی نہیں. امتحانی مراکز نیلام کرنا, اندازہ لگاؤ. تو یہ اس طرح کا ٹیلنٹ ہے. یوسف بٹ صاحب, آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا, اور آپ یقین کرو پچھلے 50 60 70 سال میں کسی حکمران نے یہ نہیں سوچا ہوگا جو آپ نے کہا. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنے والے لوگوں, ٹیلنٹ کی کیڑا ٹیلنٹ ہے؟ کوئی چیز ایجاد کی ہے آج تک تم نے؟ برے صغیر کے لوگوں کی تو آخری ایجاد ہی شاید چارپائی ہوگی.
کیا کیے ہیں؟ پھدکتے پھرتے ہیں معمولی باتوں میں. ایٹمی طاقت ایٹم بم تم نے بنایا ہے, تو پاکستان بننے سے پہلے استعمال بھی ہو چکا تھا. نہیں فضول 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگلا ہے جی سعود صاحب ہیں پیرس سے, ڈاکٹر عبد الواحد ہیں سرگودا سے, ملک غفار ہیں بھکر سے. کہتے ہیں جی ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو کچھ مہلت دے دی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر شہباز شریف باقی کچھ کر گزرے تو کیا وہ اگلے الیکشن میں عمران خان اور تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے سکیں گے؟ لیکن جی پہلے یہ بہت بڑا مفروضہ ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ کر گزرے. کیا کر گزرے؟ کچھ نہیں گزرے. آپ دیکھ لینا 6 مہینے 4 مہینے کے اندر ہوتا کیا کر گزرے. کوئی جادوگری ہے. اور انہیں بیسیکلی یہی لوگ ہیں نا پاکستان میں. پالیٹکس تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے, کتنے اشروں سے گھوم رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے گرد. تو آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی انڈیویجول, بٹ بیسیکلی دیز آر دا پیپل ہو آر ریسپانسبل, جو ملک کو یہاں تک لے کے آئے ہیں. آپ ان سے اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ معجزہ دکھائیں گے, تو سوال معجزہ دکھانے کے قابل بھی جو ہے وہ بھی نہیں اب معجزہ دکھا سکتا. یہ اب ریورسبل نہیں رہ گیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اب ریورس نہیں ہو سکتے. صرف ایک بات, اور وہ کیا؟ بنیادی جوہری تبدیلیاں نظام میں. یہ جو تھک تھگڑی ہے نا, ادھر ٹانکا لگا لیا, ادھر وہ جیسے سائیکل کا ٹائر وہ ادھر پنکچر لگا لیا, یہ اب گزر گیا ہے. اب بنیادی تبدیلیاں ہوں گی تو ورنہ نہیں ہونا. اچھا یہ ہیں جی شرما جی ہیں نئی دہلی سے, کہتے ہیں جی میں ایک بھارتی شہری ہوں. جی وہ تو نام سے اور شہر سے سمجھ آ گیا. میرا سوال یہ ہے کہ ایک ہی روز آزادی حاصل کرنے والے پاکستان اور بھارت میں سے کس ملک کے لوگوں, سیاستدانوں اور فوج کو ملک کی مفاد میں بہتر کام کرنے پہ آپ شاباش دیں گے؟ میں کون ہوتا ہوں شرما جی شاباش دینے والا؟ اگر دونوں ملکوں کے لوگ خوشحال ہیں, ان کی تعلیم بڑی زبردست ان کو مل رہی ہے, ان کی صحت کے مسائل نہیں ہیں, وہ بھوک ننگ سے بالکل بے نیاز, مطلب ایک زندگی, اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں, اعلیٰ ہاسپٹل ہیں, پر کیپٹا انکم فی کا آمدنی بہترین ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, انصاف ہے, تو دونوں ملک کامیاب ہیں. اگر یہ سب کچھ نہیں ہے, میں نے کیا شاباش دینی ہے؟ پھر جو دینا ہے آپ لے لیں. تھینک یو ویری مچ.